کہ وہ اصول جن سے حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بڑا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، مختلف روایاتوں میں سے ایک کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع وان کل ذی مخلب من الطیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے سے اور ہر پنجے والے جانور سے، پنجے والے پرندے سے منع کیا ہے۔ کچلی والا درندہ اور پنجے والا پرندہ، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے کچلی کسے کہتے ہیں؟ کچلی کسے کہتے ہیں؟ کچلی جو انسان کے اب جو بھی درندہ ہے نا، یا انسان خود اپنے دیکھ لے، اس کے جو سامنے کے جو چار دانت ہیں، پہلے دو جو ہیں دو ثنائی پھر رباعی، یعنی دو اور دو چار دانت ہوتے ہیں۔ چار دانت ہیں، چار دانتوں کے بعد جو دو دانت آتے ہیں نا، وہ جو سوئے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، سوئے ہیں، تو یہ دانت جو ہوتے ہیں سب سے قوی اور سب سے طاقتور دانت جو ہے یہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ان جانور ان کے رکھے ہوئے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، ان کے رکھے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، جو درندے ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ بڑی جو ہے نا، وہ بعض لوگ بڑے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ بڑی سمجھ دی ہوتی ہے کہ وہ بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن وہ عقل سے سمجھ سے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا، حفظہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت نے جو جانور بنائے ہوئے ہیں، تو یہ جانور جو ہیں یہ انسان انہیں کھا ہی جاتا ہے، ذبح کرتا ہے ان پہ، اور ایسے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، ان کو نہیں تکلیف دینی چاہیے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا، کہتے ہیں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو جانور بنایا نا وہ دو قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں کچلی نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے اور ان کے دانت بالکل سیدھے ہوتے ہیں، جیسے کہ جیسے بکرا ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، ان کے دانت بالکل سیدھے ہیں۔ اور جن کے دانت بالکل سیدھے ہوتے ہیں نا، وہ جانور جو ہیں وہ سبزیاں کھاتے ہیں، وہ سبزی اور چارہ کھاتے ہیں۔ اور کچھ جانور ایسے جن کی کچلی ہوتی ہے، یعنی یہ جو سوئے جسے ہم کہتے ہیں نا، اور یہ جو ہے وہ نوک دار دانت ہوتے ہیں، یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ نہیں کھاتے، وہ گوشت ہی کھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ فطرت پہ غور کریں تو اللہ رب العزت نے انسان میں سیدھے دانت بھی رکھے ہوئے ہیں اور کچلی والے دانت بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ اللہ نے خوبی رکھی ہے، گوشت بھی ہضم کرتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، وہ بھی ہضم کرتا ہے، سبزی کھاتا ہے تو وہ بھی ہضم کرتا ہے، یہ دونوں پہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی فطرت رکھی ہے کہ وہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، کہ فائدہ ہے کہ نقطہ جو کسی سے سیکھا ہو تو اس کا بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دانت ہوتے ہیں نا، جس جانور میں یہ دانت ہوں گے، یہ کچلی والے جانور دانت جو ہیں جس میں بھی ہوں گے وہ حرام ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ مثلا شیر ہے یا چیتا ہے، اور اسی طرح ہاتھی، اس کے بھی یہ دانت ہوتے ہیں، اسی طرح جو بھی بھیڑیا وغیرہ، یہ جتنے جانور جو درندے ہیں نا، ان سب میں یہ ہوتے ہیں، کتے میں ہوتے ہیں، بلی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کچلی والے جانور جتنے ہیں یہ سارے حرام ہیں۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچلی والے جانور حرام ہیں۔ نمبر 2، ذی مخلب من الطیر، پرندوں میں پنجے والے۔ پنجے تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن وہ پرندے جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مرغی ہوتی ہے، کبھی آپ دیکھیں گے پنجے کے ساتھ نہیں کھاتی، یہ چونچ کے ساتھ کھاتی، چڑیا چونچ کے ساتھ کھاتی ہے، یہ کبوتر وغیرہ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ پرندے یہ پنجے کے ساتھ پکڑ کے نہیں کھاتے۔ پنجے کے ساتھ کون کھاتا ہے؟ باز کھاتا ہے۔ اور اسی طرح باز، شاہین، اس کے جتنے بھی جو ہے وہ اس کی اقسام ہیں،
وہ تو یہ سارے جو ہیں عقاب بھی کہتے ہیں، یہ مختلف اسی کی شکل ہے، تو یہ جو ہے یہ پنجوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، تو اس لیے یہ تمام پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کے علاوہ تمام حلال ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ جانور ایسے جن کو نبی علیہ السلام نے نصاً حرام قرار دیا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ حرام ہے، اور ان میں سے ایک ہے گدھا۔ گدھا گدھا بنیادی طور پر حلال تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو وہ کچلی والا جانور ہے، نہیں ہے، اس کے وہ سبزی خور ہے، لیکن جو ہے وہ اس لیے وہ حلال تھا۔ حتیٰ کہ خیبر میں سن 7 ہجری میں جس وقت خیبر فتح ہوا ہے، بڑی بھوک تھی، بڑی ہی شدت کی تکلیف تھی لوگوں کو بھوک کی وجہ سے، تو جب جیسے خیبر فتح ہوا لوگوں نے گدھے ذبح کیے اور جو ہے وہ ان کا گوشت بنایا اور ہانڈیاں چڑھا دی۔ اب ہانڈیاں بالکل تیار ہوگی، بھوک کی شدت تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لحوم الحمر الانسیہ، جو گھریلو گدھے ہیں نا، ان کا گوشت حرام قرار دے دیا، ان کا گوشت جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ تو صحابہ کرام نے اسی طرح پکی پکائی جو ہنڈیاں تھیں وہ الٹ دی۔ اور اس کے ساتھ ہی حدیث آتی ہے، اس میں ہے وہ ادنا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ ایک روایت نہیں، کئی روایتیں ہیں، لیکن ہم ایک ایک کا انتخاب کر رہے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر اللحوم الحمر الاہلیہ، کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے جو ہے، پالتو گدھے، ان کے گوشت سے منع کر دیا ہے۔ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی، گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی، کیونکہ گدھا بھی بنیادی طور پر حلال ہی تھا، گدھا بھی حلال تھا، گھوڑا بھی حلال تھا، گھوڑے کو حلال رہنے دیا گیا اور گدھے کو حرام قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ لحوم البغال، جو خچر ہے وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ خیبر والے دن تھا، تو خیبر والے دن جو ہے وہ گدھا جو ہے یہ اس میں اس اصول کے تحت نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاً اسے حرام جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ حلال، وہ اس کو رہنے دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے مدینہ میں نہرنا الخیل، گھوڑا جو ہے وہ ہم نے وہ نہر کیا اور ہم نے اس کو کھایا، تو جس کا دل کرتا ہے کھائے، جس کا دل کرتا ہے نہ کھائے۔ ہم نے کبھی نہیں کھایا، نہ ہمارا کبھی دل کیا۔ ہمارے پاس مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا، تو میرا جو روم میٹ تھا وہ کرغزستان کا تھا ایک، تو وہ جو ہے نا وہ اس کے والدین وہ حج کے لیے آئے، وہ تقریباً ہر ساتھ بسوں پہ آتے تھے، تو وہ ساتھ بڑا سامان بھی لے کے آتے تھے، تو اس کے لیے نا ایک چیز لے کے آئے، وہ گوشت کا ایک قسم تھی، تو وہ ایک جو ہے نا وہ مخصوص شکل کی، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، تو مجھے اس نے وہ پکایا، مجھے کہتا ہے کھاؤ، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گھوڑے کا گوشت ہے، گھوڑے کا گوشت ہے۔ تو وہ کیسے، یہ میں نے کہا عجیب سی شکل، تو کہتے ہیں جی ہمارے ہاں یہ ایسے کرتے ہیں کہ گھوڑے کا جو گوشت ہے اس کا قیمہ بناتے ہیں، اور اس کے قیمے کو گھوڑے کی جو آنت ہوتی ہے نا اس کی صفائی کر کے اچھی طرح اس کے اندر رکھ کے اس کو باندھ کے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ مہینوں مہینے بغیر فریج کے اور بغیر کسی چیز کے، جس طرح گوشت جو ہے وہ مطلب پہلے خشک کر کے محفوظ کرتے تھے، تو یہ بھی ایک محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور پھر بعد میں آپ نے دیکھے ہوں گے ایک چیز ہوتی ہاٹ ڈاگز، وہ بنے ہوتے ہیں، وہ جو مطلب قیمے کے بنے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ڈال، تو اس شکل کی وہ ہوتی ہے، جیسے بچے تر نہیں بلاتے، وہ غبارے کی تر ہوتی ہے، تر کی شکل کی ہوتی ہے، وہ ہمارا انہوں نے کھایا نہیں، ہمارا دل کیا نہیں کھایا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کھائے، جس کا نہیں دل کرتا وہ نہ کھائے، جس کا دل کرتا ہے وہ کھائے، لیکن حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کہنا، یہ اپنی مرضی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ذب جو ہے وہ گو وہ جو ہے وہ لائی گئی، تو آپ نے فرمایا نہیں میرا نہیں دل کرتا، میں نہیں کھاتا۔ صحابہ نے پوچھا حرام نہیں؟ میں نے حرام نہیں ہے، آپ کے سامنے کھائی گئی، آپ دیکھ رہے تھے۔ تو جو چیز انسان کا دل کرے وہ کھائے، جو دل نہیں کرتا نہ کھائے۔ تو اس لیے جو گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ اس کی اجازت ہے،
اور گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ ان اصولوں کے علاوہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاً جس کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا، وہ گدھے کا گوشت ہے، اور اسی کے ساتھ خچر کا گوشت ہے۔ اسی طرح ان اصولوں میں سے جو اصول حرام اور حلال کا تعین کرتے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کے قتل کا حکم دیا ہے وہ حرام ہے، جن کے قتل کا حکم دیا وہ حرام ہے، اور جن کے قتل سے روکا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جن کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جن کو قتل کرنے سے روکا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ ہے نا عجیب چیز لگتی ہے نا، لیکن سمجھیں اس کو۔ قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جان سے مار دیا جائے، مار کے، گولی مار کے، ایک ایسے اس کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کو ذبح کرنے کا نہیں کہا گیا، کیونکہ جو چیز حلال ہوتی ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جس کو قتل کرنے کا کہا جائے اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، تو وہ جو ہے وہ حلال ہے نہیں ہوتی، وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، کہ 5 خبیث ایسے فاسق جانور ہیں ان کو جو حرم کے اندر بھی ہوں تو مار دینا چاہیے۔ حرم میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، کہ احرام کی حالت میں کسی جانور کو مارنا نہیں ہے، کسی پودے کو اکھاڑنا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ شکار نہیں کرنا، تو ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ 5 ایسے خبیث جانور ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو حرم کے اندر بھی دیکھ لینا وہاں بھی مار دے، وہاں بھی یہ نہ سمجھے، اور اگر وہ خود بھی اس نے حرام پہنا ہے تو پھر بھی وہ ان کو مار دے، اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 الحیہ، سانپ، کہ جہاں ملے اس کو مار دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب سے ہماری ان سے لڑائی ہوئی ان سے کبھی صلح نہیں ہوئی، ما سالمناہ منذ حاربناہ، سانپوں اور انسانوں کی جب سے لڑائی ہوئی ہے کبھی ان کی صلح نہیں ہوئی۔ اس لیے مشہور ہے کہ سپا دے پوت کدی مت نہیں ہوتے، سانپ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ فواسق میں سے ہے، تو اس کو جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن کچھ کا استثناء، جیسے گھروں میں رہنے والے کچھ وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ ان کا انشاءاللہ کبھی الگ تذکرہ ہوگا، تو وہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ نقصان دہ نہیں ہوتے، وہ جو ہے وہ، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بعض دفعہ جنوں کی شکل ہوتی ہے، جن ہوتے ہیں وہ ان کی شکل بنے ہوتے ہیں، تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اگر نکل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو بھی مار دیں۔ تو الحیہ، سانپ جو ہے یہ عام طور پر جہاں بھی ملے نا، حرم میں بھی مل جائے تو اس کو مار دینا چاہیے۔ نمبر 2 الغراب، کوا جو ہے یہ حرم میں ملے یا حرم کے باہر، جہاں بھی ملے اس کو مار دینا چاہیے۔ تو والفأرہ، اور اسی طرح یہ جو چوہیا ہے، چوہیا یہ بھی جہاں ملے اس کو مار دینا چاہیے۔ والکلب العقور، اور کاٹنے والا کتا، والحدیہ، اور چیل، تو یہ 5 جانور ہیں جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ان کو مار دے، چھڑیوں کے ساتھ مار دیں، گولی کے ساتھ مار دیں، تیر کے ساتھ مار دیں، جیسے بھی ہوتا ہے ان کو مار دینا ہے۔ تو یہ ایک اصول جو ہے وہ اہل علم نے بنایا کہ جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، وہ جانور حرام ہے، کیونکہ وہ ذبح تو نہیں ہونے۔ تو یہ دوبارہ سن لیں، سانپ ہے، والعقرب، یہاں پہ الغراب میں نے بولا ہے، غراب بھی ہے، اور اس سے چھٹا جانور ہے العقرب، بچھو کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ والفأرہ، اور اسی طرح جو ہے یہ چوہیا اور کاٹنے والا کتا، اور ہدیہ یہ جو چیل ہے، تو یہ جانور جو ہے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، لہذا یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح چھپکلی، وہ کسی اصول میں نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاً اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جیسے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، بہت ساری روایت ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوزغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو
پہ ایک چوٹ میں مار دے اس کو، بعض روایت میں 70 کا آتا ہے، بعض میں 100 کا آتا ہے، 100 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ تو دو چوٹوں سے مارے تو اس سے کم ہو جاتی ہے نیکی، 3 سے مارے تو اتنی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ چپلی سے نفرت کرتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں، تو نفرت اس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے نا، دادا پردادا کچھ بھی کہہ لیں، ان کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ تو یہ جب آگ لگائی گئی نا تو یہ کیا کرتے، چھپکلی پھونکے مارتے تھے تاکہ یہ تیز ہو جائے، حالانکہ چھپکلی کے ذات دی کوڑ کے لیے چھتیرا میں جپے، ایسے ہی تو کسی نے کہا۔ تو یہ چھپکلی جو ہے یہ انسان کے دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو یہ تیز کہتے تھے، تو اس لیے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ کتنے ہیں؟ 7۔ سانپ، بچھو، کوا، چوہا، پاگل کتا، کو کاٹنے والا کتا، اور چیل اور چھپکلی، یہ 7 چیزیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا یہ نسل حرام ہے، تو لہٰذا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جن کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو مارنا نہیں ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کسی کو مارا نہیں جائے گا، اور ذبح کرنا بھی مارنا ہی ہوتا ہے، ذبح کرنا بھی مارنا ہی ہوتا ہے، تو یہ اس لیے یعنی کہ ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیں بس، تو وہ بھی حرام ہے، ان کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ نمبر 1 الہدہد، ہدہد کا سب کو پتہ ہے۔ نمبر 2 والسرد، والسرد، یہ سرد جو ہے ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کا اردو ترجمہ لٹورا کرتے ہیں، لٹورا۔ بہرحال یہ جو پرندوں کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں، یہ عام طور پر جو ہے وہ چڑیاں وغیرہ شکار کر لیتا ہے اور چونٹیاں وغیرہ بھی کھا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا بڑا سا سر ہوتا ہے، 2 رنگ کا اس کا جسم ہوتا ہے، تو لمبی سی اس کی چونچ ہوتی ہے، لٹورا اس کو اردو میں بولتے ہیں۔ والنملہ والنحلہ، اور چونٹی اور شہد کی مکھی، چونٹی جو ہے اس کو بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے، والنحلہ، اور شہد کی مکھی جو ہے اس کو بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 جانور جو ہیں ان کو کھانا یا ان سے کسی طرح فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، کھانے کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں۔ اچھا یہاں پر نا ایک سوال کرو، تو چونٹی کو کون مارتا ہے؟ چونٹی کو کون مارتا ہے، یا جو شہد کی مکھی کو کون کھاتا ہے؟ تو یہ جو آپ اندازہ کریں کہ بہت ساری چیزوں کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں حیران رہ جائیں۔ یہ ایک بنتا ہے، ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، پروٹین شیک۔ پروٹین شیک جو ہے نا، یہ جو لوگ عام طور پر جو مطلب یہ جم وغیرہ کرتے ہیں نا، تو وہ زیادہ مطلب محنت کرتے ہیں، ان کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پروٹین مختلف چیزوں سے، جیسے کہ گوشت وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے، بعض دالوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پروٹین کا ایک ہوتا ہے کہ پروٹین وہ شیک الگ بناتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ فلاں فلاں وٹامن جو ہے فلاں فلاں چیز میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ وٹامن سے الگ سے بھی ملتے ہیں، جیسے میڈیسن کی شکل میں نا الگ سے وٹامن ملتے ہیں، ایسے ہی پروٹین جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ملتی ہے، اور اس کو خشک پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو پانی میں ڈال کے بنا کے اس کی شیک بنا کے وہ پی لیتے ہیں۔ تو یہ پروٹین شیک جو ہے یہ بہت سارے جو ہے، کچھ تو شاید حلال ہوتی ہوں گی جو اگر حلال سے بنتی ہے، لیکن عام طور پر بیرون ملک جو بنتی ہے نا وہ کیڑوں مکوڑوں سے بنتی ہیں۔ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا زمین میں رہنے والے، ان میں سے شاید چونٹیاں بھی آ جائیں، یہ وہ، تو ان کو کثیر تعداد میں ہوتی ہے، ان کو پالتے ہیں، ان کو کرتے بھی یہاں آ جائیں، تو پھر ان کو مارتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ابال کے پھر اس طرح کر کے اس کو پیس کے پھر اس کا پاؤڈر بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح پروٹین شیک جو ہے نا اس سے تیار کی جاتی ہے۔ تو لگتا ہے معمولی ہے لیکن بہت بڑی ایک تجارت انڈسٹری ہے یہ۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں جو ہم نے ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 چیزوں سے منع کیا، ہدہد کو قتل کرنے سے، اور سرد اور نملہ اور نحلہ، جو یعنی کہ چونٹی اور
جو ہے وہ شہد کی مکھی، ان کو منع کیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن قتل الضفدع، یہ جو مینڈک ہوتا ہے اس کو بھی مارنے سے منع کیا، مینڈک کو مارنے سے منع کیا، تو لہذا مینڈک بھی جو ہے وہ حرام چیزوں میں آ جائے گا، وہ بھی کھانا یا کسی طریقے سے جو ہے وہ دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا، بعض میڈیسن میں دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری پیغمبر آئیں گے، وہ لوگوں پر خبیث چیزیں وہ حرام قرار دے دیں گے۔ کچھ جو خبائث ہے خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر مکھی ہے، یہ جو ہے وہ اس کی خباثت کی وجہ سے، مچھر ہے، اسی طرح جوئیں ہیں تو یہ بھی ان میں آ جائیں گے، تو اسی طرح کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہ یہ جو کن کھجورا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شراط الارض جو گندے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو حلال اور حرام کی جو ہے وہ ملاب سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اس کی مثال دی تھی خچر کی، تو اس طرح بعض جانور اور بھی ہوتے ہیں جو حرام اور حلال کے ملاب سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ جانور جو ہے وہ بھی حرام ہی ہیں، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، یا حرام اور حلال مکس ہو جائے تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ضرر کا پہلو ہوتا ہے، نقصان کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ بھی حرام ہے انسان کے لیے، جیسے کہ زہر ہے وہ انسان بعض دفعہ نشے کے لیے کچھ لوگ نا تھوڑی زہر کسی کی شکل میں وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ موت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سگریٹ ہے اس کا نتیجہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بیچنے والا جو فیکٹری ہے وہ اس کو مطلب یہ کہ جو اجازت دیتے ہیں وہ ساتھ یہ لکھواتے ہیں کہ یعنی کہ اس کا تقریباً 75% حصے پہ لکھا ہوتا ہے کہ کینسر کا فلاں چیز کا باعث ہے، اور حقہ اس سے زیادہ نقصان دے گا، حقہ جو ہے وہ سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان دے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرات گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلالہ کے کھانے سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ جلالہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی خوراک گندگی ہو، بعض جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں وہ گندگی کھاتے ہیں، یعنی انسانی فضلہ وغیرہ جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، یعنی اسی پہ وہ جو ہے وہ پلتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو گندی ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دودھ پینے سے بھی منع فرمایا اور ان کے کھانے سے بھی منع فرمایا، ان پہ سواری سے بھی منع کیا۔ تو اگر اسی طرح بعض مرغیاں ہوتی ہیں ان کو بھی گندی خوراک ڈالی جاتی ہے، یعنی جو گندگی پہ مبنی ہوتی ہے تو وہ ان کو اگر ڈالی جائے تو یعنی کہ وہ حرام خوراک پہ پلتی ہوں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان کو طریقہ یہ بنیادی طور پر وہ حلال ہوتے ہیں، لیکن ان کے حرام کی جو ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے اس کو کہ ان جانوروں کو باندھ دیا جائے یا علیحدہ کر دیا جائے، اور پھر ان کو مسلسل جو ہے وہ حلال خوراک جو ہے وہ ڈالی جائے، یہاں تک کہ حرام جو ہے وہ ان کے جسم سے نکل جائے۔ یعنی تقریباً فقہاء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن جو ہے ایسے جانور ان کو الگ سے رکھ کے ان کو حلال خوراک ڈالی جائے، تاکہ ان کے معدے کے اندر سے اور ان کے جو بھی جسم کے اندر خون کے اندر وہ جو چیزیں ہیں وہ نکل جائے اور حلال خوراک کو کھائیں۔ چونکہ بنیادی طور پر وہ حلال ہے اس لیے پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ چند اصول۔ جی بھیڑ، اگر کوئی بھی بھیڑ بھی اگر گندگی کھاتی ہے نا تو اس کو یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جو ہے وہ حلال کھاتے اور کبھی کبھی کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ویسی بھی کھا لی،
یہ اس میں انشاءاللہ اس میں یہ داخل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کھاتی ہی گندگی ہو، کھاتی ہی گندگی ہو، تو اس کو ایسے جو ہے وہ یہ اس کا طریقہ ہے کہ اس کو الگ رکھا جائے، حتیٰ کہ وہ حلال کھا کھا کے اس کے جسم سے جو ہے وہ حرام کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.